تو یہاں پر یہ معاملہ یہاں پر ہو چکا ہے اطمینان سے کہ یہ لوگ کی خلقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور اصلی خلقت آگ سے ہے. سورہ رحمان میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، تو ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اصلیت بھی بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی زندگی کا مقصد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پہلے جنات کا ذکر ہو رہا پھر اس کے بعد انس. کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ جنات اس زمین پہ پہلے انسان سے ان کو احقیت دی گئی تھی، مگر زمین پہ فساد اور خون خرابہ کرنے سے ان کو ہٹایا گیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. تو بہرحال قرآن کے احکام و شریعت و تکلیف جنات اور انسانوں کے لیے بھی ہے، اور پھر حساب کتاب بھی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے. اور پھر یہاں پر آگے بڑھیں گے موضوع میں داخل ہونے کے لیے کہ جادو. جنات کی حقیقت کو کوئی بھی انکار نہیں کیے. جتنے بھی مذاہب ادیان ہیں وہ پورے کے پورے قرار کرتے ہیں جنات کا وجود، مختلف ناموں سے اس کی پہچانت دیتے ہیں، مگر کسی نے بھی انکار نہیں کیا. مگر سحر اور جادو کے تعلق سے ہمارے امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی یہ دعویٰ آ کر کہتے ہیں کہ کوئی جادو وادو کی چیز نہیں، یہ تو صرف نفسیاتی بیماری ہوتا ہے یا کچھ وہم وسوسوں کا شکار رہتا ہے، اور ایسی کوئی چیز کی نام و نشان نہیں، اور اگر جادو کچھ ہوتی ہے تو آئیے ہم کو کر کے بتائیے. ایسے عقل کی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ہوشیاری دکھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو گرانا چاہتے ہیں. ایسے جاہلوں کو قرآن کے ہی جواباں کافی ہیں. جو انکار کرتے ہیں کہ جادو کی حقیقت نہیں، جادو کا کوئی اثر نہیں، تو اس میں ایک دو تین جواب دے کر ہم بات آگے چلیں گے. پہلی چیز، اللہ سبحانہ وتعالی جادو کی تاثیر ہوتا ہے سو قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ جادو کی تاثیر نہیں ہوتی، کوئی اثر نہیں ہوتا اور جادو کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک تقریباً آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. جس وقت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ لیا اور سارے میدان میں لوگ جمع، اور فرعون اپنی بازی کے لیے اپنے جادوگروں کو اپنے طرف سے ریپریزنٹیو ٹھہراتا ہے، اور معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اے موسیٰ، یا آپ چال چلیں گے شروع پہلے یا ہم ہماری چال بازی شروع کریں. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم، تو ان کے لاٹھی اور رسیاں یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، موسیٰ کو ایسا نظر لگنے آئی کہ وہ لوگ میں حرکت ہے، وہ چل پا رہی ہے، اس میں اچانک بھاگ دوڑ شروع ہو گیا ہے، جبکہ وہ جماعت چیز تھی. تو موسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالی اس موقع کو تصویر دے رہے ہیں کہ یہ جادو کا اثر کسی معمول آدمی پہ نہیں، یہ تو ایک پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے، عزیمت اور ہمت والے پیغمبروں میں سے ہے. جو 5 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ. اس کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، عزیمت والے، ہمت والے، بہت برداشت کرنے والے پیغمبر. تو یہ ایک واحد ان میں سے ہے، اور یہ نبی کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ وحی کے انتظار میں، جبریل کے انتظار میں نہیں رہتے، یہ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے والے ہیں. یہ خصوصیات کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ لاٹھی اور ڈنڈے چلنے لگے اور ایسی حالت سامنے آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالی جو دل کی حال جاننے والا ہے، پروردگار اندر کی تصویر کو کھینچ کر نقشہ پیش کرتا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، اندر سے موسیٰ کی خوف طاری شروع ہو گئی اور گھبراہٹ شروع ہو گئی موسیٰ کو اندر سے. یہ باہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ جو دل کی حال بھی جانتا ہے، وہ پروردگار اندر کی تصویر کو پیش کر رہا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، اور یہ خوف ہونے سے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اس کے بعد کی تاکید کرتے ہیں، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہے اے موسیٰ آپ ڈرو مت. تو اللہ تعالیٰ کیوں خواہ کہے گا ڈرو مت جبکہ آدمی ڈرا ہوا نہیں؟ تو پھر کیا یہ جادو کی تاثیر نہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ ایک پیغمبروں کو ہلا دیتی ہے اور خوف طاری آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تسکین قلب کے لیے کہتے ہیں کہ آپ بھروسہ کیجئے، اطمینان رکھیے، آپ خوف مت آئیے. تو یہاں پر قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، آخری آیت تک.
سوال یہ ہے یہ اثر ہوا سو بات ہے یا یہ آیت کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا؟ یہ جاہلوں کے لیے ایک بہت اہم جواب ہے۔ اور دوسرا جواب جو اس قسم کے جہالت سے جو من میں آیا اور دماغ میں آیا قرآن کو منطق سے توڑنا چاہتے ہیں اور ان کی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، اسلام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ بہتر حکم کرنے والے ہیں یا نہیں؟ بے شک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اسلام کے قانون کو آپ دیکھیں گے تو جتنا جرم ہے اتنی سزا دی جاتی۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو کوڑلے مارے جاتے ہیں، کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا قتل کے بدل اگر قصاص میں مقتول والے خون کے بدلے خون مانگے تو اس قاتل کا قتل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ غور کرنے کی بات ہے جرم جتنا بڑا ہوا سزا اتنے بڑھتے رہی۔ اور یہ حضرات آ کر کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں، کیا اسلام خواہ یہ لوگوں کو قتل کی سزا سنا کر کے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ ایک آدمی کچھ بھی نہیں کیا اسلام میں اس کے لیے تلوار کی نوک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں للساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کے لیے تلوار کی نوک اور اس کا سر قلم کیا جائے۔ تو کیا اللہ کو سمجھ نہیں کہ یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا، اس کو خامخواہ اسلام آ کر قتل کر دیتا ہے؟ عمر فاروق کے زمانے میں کئیوں جادوگر پکڑے گئے اور قتل بھی کیے گئے۔ حفصہ کے پاس ایک جادوگرنی تھی، اس کا بھی قتل کیا گیا۔ تو کیا یہ اسلام میں اتنی ناسمجھی ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے اس کو اسلام آ کر گردن اڑا دیتا ہے؟ جو آج کل جاہلوں کے لیے یہ ناقص تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ وہ لوگ نقطہ نظر دکھاتے ہیں اور اپنی عقل کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی احکم الحاکمین ہے۔ اور جب دنیا میں انسان کی جان کو لوٹنے والے کے لیے جان کا قصاص ہے تو پھر جو لوگ کا ایمان لوٹ لیتا ہے اور لوگ کو ایمان سے بے ایمان کر دیتا ہے اس کے لیے بھی ایسی سزا رکھے گی۔ مگر آج افسوس سے کہنا پڑتا کہ ایسوں کا رواج اور دھندا بہت ہو چکا ہے، کیونکہ حق کی بات بولنے والے کمزور پڑ گئے اور جاننے والے اندھے بن کے بن گئے، اور جو لوگ وکٹمز ان کے بنتے جا رہے ہیں وہ لوگ اپنی لوگ کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر لوگ کو اور گمراہی میں ضلالت میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ خیر، اب یہ مسئلہ سحر کا اور جادو کا یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ کافی وقت واقعات پیش کرتے ہوئے اس لفظ کا ذکر قرآن مجید میں 70 یا 80 بار سے زیادہ موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تعلق سے حرام قرار دیتے ہیں آیت نمبر 102 سورہ بقرہ میں، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یہ لوگ ایسی چیز سکھاتے ہیں ان کے غلط علم میں جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالے جا سکتی، اور آپس میں کیا مطلب کہ ایسے اسباب بنائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف بغیر وجوہات کے، ایک دوسرے سے نفرت بدگمانی بغیر کوئی وجہ سے، جس کی وجہ سے امت کی اتحاد میں افتراق اور انتشار، اور شیطان چاہتا ہے کہ جو ایمان سے گھر آباد ہو رہا ہے اس کو جڑ سے کاٹ کر پھینکے۔ وکٹمز کون رہیں گے؟ گھر کے بچے اور دو خاندان جو یہاں کے اور یہاں کے، اور شیطان چاہتا ہے یہ فساد زمین پہ ٹھہرے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں فرمائے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کتنی بدترین چیز لے کر آئے ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ایسوں کا کیا انجام، کتنی نقصان دہی چیز یہ لوگ اپنے آپ کو گلے لگا کر اس کو اپنائے۔ تو اللہ تعالی اس کے بارے میں شناعت کا لفظ استعمال کرے اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے پرہیز کیجئے جو جہنم میں ڈبانے والی ہے۔ قلنا وما ہن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، اور والسحر جادو، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی وہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں ذکر کریں گے، کیوں بتائیں گے جہنم میں ڈالنے والی بات ہے؟ تو حقیقت میں یہ بھی ایک جواب موجود ہے، اور بھی دوسرے جوابات ہیں، مگر کیونکہ سبجیکٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ کافی تفصیلات آنے والے ہیں۔